لوگ تو زیورات کی شکل میں دیتے ہیں نا مولانا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیں 1000 روپیہ 2000 یا 10-50 ہزار روپے باندھ لیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو مقصد کہنے کا کہ کوئی اور چیز باندھ لیتے ہیں کہ چلیں 2-4 مرلے کا پلاٹ. عرب ممالک کے اندر تو کچھ اور بھی رواجات ہیں. تو ان بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ مہر کی رقم جو ہے، یا چلیں مہر باندھنے کا کیا فلسفہ ہے، شاید ان کا سوال یہ ہو. مہر جو ہے نا کہ اس کا تعین لوگ کر لیتے ہیں، کسی شکل میں کریں، یہ نہیں دین کی طرف سے پابندی. ٹھیک ہے. جس چیز پر بھی عورت راضی ہو کہ مجھے ایک جوڑا ہی آپ بنا دیں، مجھے ایک آپ جوتی اچھی خرید دیں، کوئی حد دین میں نہ کم کی ہے نہ زیادہ کی ہے. یہ خاوند بیوی کا آپس میں معاملہ، جس پر بھی وہ راضی ہو جائیں گے اور طے کر لیں گے درست ہی درست. اور طے کر لینا اس لیے بہتر ہے کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ورنہ طے کرنے کا کوئی قرآن میں حکم نہیں. اگر اس وقت نام بھی نہ لیں مہر کا اور بعد میں وہ خاوند بیوی آپس میں کوئی فیصلہ کر لے، کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کا قرآن نے کہتا لم تفریضوا لہن فریضہ. ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے طلاق دی اور غیر مقرر ہی نہیں کیا تھا، تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یہ نکاح کی اصلیت ہے. مہر مقرر ہو جائے تو بہت بہتر ہے کہ جھگڑا نہ ہو، مگر بعد میں بھی اگر وہ کمی بیشی کر لیں یا نہیں طے ہوا تو ہم کر لیں، کر سکیں. باقی مہر کی حیثیت جو ہے نا، جب قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں، بہت عمدہ سوال ہے، وہاں مہر کا لفظ نہیں آتا، حدیث میں آتا، مگر قرآن میں جو ہے نا وہ صدقات ہیں. صداق اس کی واحد ہے، صدق سے نکلا صداقت، یعنی یہ ایسا ٹوکن ہے، ایسی علامت ہے جس سے پتہ چلتا کہ یہ بچہ پورے صدقے دل سے، رغبت سے، شوق سے اس کو نا بچی کو قبول کر رہا. اس لیے یہاں دلیری کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ 1000 مانگے یہ 10,000 دے، کہ میں خواہ مخواہ کو باندھا ہوا آیا ہوں، میں شوق سے چاہتا ہوں کہ میرا نکاح ہو. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رغبت صادقہ کی علامت، کہ واقعی سچے شوق سے لے رہا. یہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں مہر پر آ کر. پہلے جو کچھ کیے ہیں نا اتنے خرچ فضول دین میں نہیں، وہ اس پر کوئی اگر مہر کہا جائے کہ 10,000 20,000 دو، جی یہ تو قیمت مانگ رہے، قیمت نہیں، یہ آپ کی سچی نیت کی علامت ہے کہ آپ اس بچی کو پیار اور محبت سے لے جا رہے ہیں یا آپ کو لوگ باندھ کر رہے ہیں. شوق سے دینا چاہیے، اور اس کی کوئی مقدار کم از کم کی یا زیادہ سے زیادہ کی، نہ کم کی حد ہے کوئی نہ زیادہ کی. بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش قسمت ہیں، مباحیات میں سے ہیں. مباحیات ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ بھی نہیں آئے تھے ہجرت کر کے، تو مدینے کے لوگ جو مکہ گئے وہاں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں جو عورتیں شامل تھیں وہ مباحیات کہلاتی. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو انہوں نے اپنا بچہ حضور کے حوالے کر دیا، 10 سال کا تھا، کہ اب یہ آپ کی خدمت ہی کرے گا. تو وہ خادم رسول اللہ کہلاتے ہیں، 10 سال آپ کے گھر میں رہے بچے کی کیا. تو حضرت ام سلیم کے پہلے خاوند جو تھے نا حضرت انس کے والد مالک ان کا نام تھا، جب یہ مسلمان ہو گئی تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے کہ تم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے، ادھر ہی مر گئے. تو بعد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ابھی مسلم نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میں ام سلیم تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مگر میرا مہر جو ہے نا وہ اسلام ہے، میں اور کچھ نہیں لوں گی، اسلام لیا یہی میرا مہر ہے. تو حضرت ابو طلحہ اسلام لے آئے، نکاح ہو گیا. تو عورتیں کہتی تھیں کہ کسی عورت نے ایسا اچھا مہر نہیں لیا جو حضرت ام سلیم نے لیا. اور بعد میں وہ حضرت ابو طلحہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، جہاز میں کشتی میں فوت ہو گئے تو لوگوں نے دفن نہیں کیا، کنارے پر جا کر 6-7 دن کے بعد دفن کیا، اور لاش میں رائی برابر تبدیلی نہیں آئی. تو حضرت ابو طلحہ کا مہر اسلام ہی تھا. حضور کے پاس عورت آئی، میرا آپ نکاح کر لیں، حضور نے اپنے لیے نہیں پسند کیا، پھر اس نے کہا کسی سے کرا دیں، آدمی بھی بڑا میرا کر دیں. آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کوئی. فرمایا کوئی لوہے کا چھلا؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں. بعد میں آپ نے فرمایا کوئی صورتیں یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں صورتیں یاد. فرمایا وہی اس کو سکھا دینا، تیرا یہی مہر. تو مہر کوئی مقرر نہیں، شوق کا معاملہ ہے. یہاں آ کر دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، آپ بڑی نہ بنائیں، سوٹ نہ بنائیں، دفع کریں. مہر کا موقع ہو تو 1.5-2 لاکھ نکال کر دیں کہ ہم بچی کو لے جا رہے ہیں. یہ ہے صداق جو قرآن میں آیا.